الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانائے سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ اعلیٰ تحیت و ثنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عنوان سے سجائی گئی اس بزم نور میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ ہماری حاضریوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جن احباب نے اس خوبصورت بزم کو سجایا انہیں اللہ بہترین صلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے، اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ وداعیا الی اللہ، اور ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے۔ وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اس کے حکم سے، اس کے اذن سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے۔ وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا۔ بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار شانیں، لیکن قرآن حکیم نے حضور کی اس مقدس شان کا بھی ذکر فرمایا کہ وداعیا الی اللہ، اے محبوب، ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا۔ حضور داعی الی اللہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی جد و جہد کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، منظم کاوش کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں یہ بات بٹھائی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ حضور نے توحید باری تعالیٰ کا کام جد و جہد کے ساتھ کیا، دروازوں پہ دستک دے دے کے کیا، منڈیوں میں جا کے کیا، اور دعوت حضور دیتے تھے اللہ رب العزت کی طرف۔ کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فلاح پا جاؤ گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کی درستگی پر زور دیا۔ حضور نے لوگوں کو اللہ کی جانب بلایا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب جگہوں سے لوگوں کی توجہ ہٹا کے رب کریم کی جانب لوگوں کی توجہ کرائی۔
توحید باری تعالیٰ بھی سکھائی، اور پھر جو توحید کے تقاضے ہیں، ایک ہے اللہ کو ایک ماننا، ایک پھر اس کے تقاضے ہیں، یعنی اللہ کو ایک ماننا ہے تو پھر بھروسہ بھی اللہ پہ ہی کرنا ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے تو پھر امید بھی اللہ سے وابستہ کرنی، اللہ کو ایک ماننا ہے تو پھر سمجھ لینا ہے کہ سازش کر کے روزی نہیں ملتی، روزی اسے ملتی ہے جسے اللہ عطا کرتا ہے۔ پھر یہ سمجھ لینا ہے کہ سیاست کر کے عزت نہیں ملتی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اسے ملتی ہے جسے میرا رب عطا کرتا ہے۔ توحید کے جتنے تقاضے وہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، اور ہم جب میلاد مناتے ہیں نا تو ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ نبی پاک خدا نہیں، میلاد والے توحید کا اعلان کرتے ہیں، اس لیے کہ جس کا میلاد ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، لم یلد ولم یولد اس کی شان ہے، نہ وہ پیدا ہوا ہے نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے۔ تو جس کا میلاد ہوا وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور جس کا میلاد نہیں ہوتا، جو ازلی ہے، جو ابدی ہے، وہ رب کائنات کی ذات ہے۔ تو لوگوں کو میلاد سے بڑی پریشانی ہوتی ہے، حالانکہ میلاد تو توحید کا اعلان کرتا ہے کہ بھی حضور پیدا ہوئے ہیں، جو پیدا ہوتا ہے وہ رب نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی جانب بلایا۔ لوگ بہت سارے توہمات کا شکار تھے حضور کے آنے سے پہلے، لات و منات، بتوں کے نام پر لوگ قربانیاں دیتے تھے، ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے، بڑی باتیں ہوتی تھیں۔ آج ایک دفعہ پھر بے یقینی ہے دنیا کے اندر، اور بڑی محنت کر کے بے یقینی پھیلائی گئی ہے، جد و جہد کر کے۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ ہم اللہ والوں کی مدد کو نا غیر اللہ کی مدد نہیں کہتے۔ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اللہ والے جو مدد کرتے ہیں وہ مدد دراصل ہوتی ہے اللہ کی ہے، وہ مدد دراصل وہ اللہ کے کسی بندے کی دعا کی برکت سے کام ہو جاتا ہے، لیکن وہ مدد ہوتی کس کی ہے؟ وہ دراصل اللہ ہی کی مدد ہے۔ لیکن یہ کہ اب بات کو سمجھیں، ہمارے ہاں جو توہمات پھیلائی جاتی ہیں، جو لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، ایک تو وہ جاہل شاعر ادیب جو کہتے ہیں سارے روپ ہی اللہ کے ہیں، گویا بت پوجنے والا بھی کسی روپ میں اللہ کو ہی پوجتا ہے، تو یہ بہت بڑا کفر کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر سارے اللہ کو ہی پوجتے تھے تو حضور نے بتوں کے خلاف جہاد کیوں فرمایا، اگر سارے رنگ اسی کے تھے۔ ایک تو یہ تماشا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک تماشا وہ ہے جو تویز دھاگے والوں نے لگایا ہوا ہے، لوگوں کو بڑا بے سکون کرتے ہیں کہ تجھے جادو ہو گیا ہے، کالا جادو ہو گیا ہے، فلانی چیز ہو گئی ہے، اور وہ بلی رستہ کاٹ گئی ہے، اور خامد باہر نکلنے لگے تو آواز نہیں دینی ورنہ اس کا کام نہیں چلتا۔ واپس موڑ آئے نا، جب ایک گھر میں لڑائی ہوئی اور اتنی شدید ہوئی کہ وہ بات طلاق تک آ گئی، تو نتیجہ کیا نکلا کہ خاوند کہتا ہے میں نے کئی دفعہ منع کیا ہے پیچھے سے آواز نہیں دینی، اور یہ پھر آواز دے لیتی، میرا کام نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سوچ دیکھیں کیسی آلہ ہے۔ تو میں نے اسے کہا صاحب اگر آپ کا 40,000 کا موبائل گھر رہ جائے تو واپس آتے ہو کہ نہیں آتے؟ ناراض ہو گئے ہو؟ میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ موبائل گھر رہ جائے تو پھر بھی منوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسے تو لینے چلے جاتے ہو۔ بیوی نے آواز دے لی تو میاں صاحب بگڑ گئے، کہنے لگے یہ تو نوست ہو گئی، چھوٹی چھوٹی۔ اور سانپ سے ڈرتے ڈرتے لوگوں نے اب رسیوں سے بھی ڈرنا شروع کر دی، یعنی کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو کام نہیں حل ہوتا۔ مجھے ایک دوست نے کہا، تو میں نے اسے کہا کہ اگر کالی بلی رستہ کاٹ جائے کام نہیں بنتا، تو اگر کالی گاڑی کاٹ جائے تو کہ ہمارا راستہ کئی دفعہ کالی گاڑی کاٹ جاتی ہے، آگے سے گزرتی کہ نہیں گزرتی، پھر وہ منزل پہ بندہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا۔ کیا مطلب عجیب کہاوتیں ہیں، داستان سرائیاں ہیں۔ اپنے جو تقاضے ہیں توحید باری تعالیٰ کے، یہ ہمیں نا ہمارے نبی پاک نے سمجھائے ہیں، یہ حضور نے ہمیں تقاضے سکھائے، حضور نے ہمارے عقیدے کو ستھرا کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جان چھڑائی ہے ان ساری توہمات سے۔ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں حضور کے ساتھ غار ثور میں تھا تو ہمارے دشمن دروازے تک آ گئے تھے، یعنی غار کے دروازے تک کفار پہنچ گئے۔ یوں سمجھ لیں کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب نہ آپ کے پاس
6 दिन کا وقت بچا ہے, پتہ نہیں آپ مریں گے کہ بچیں گے. بالکل جب کوئی کہہ دے کہ اب حد ہو گئی, اس وقت بندے کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہمیں ہمارے نبی پاک نے سمجھایا ہے. دروازے تک آ گئے کفار, غار ثور کے بالکل وہ دھانے پہنچ گئے, تلواریں, نیزے, برچیاں ان کے ہاتھوں میں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ وہ آ گئے, غار تک آ گئے. اگر وہ ذرا نیچے پیر کر کے سوراخ کے رستے دیکھیں گے تو ہمیں پہچان لیں گے. میں پریشان ہو گیا کہ یہ تو دروازے تک آ گئے. حضور داعی اللہ ہیں, حضور بات سمجھاتے ہیں. فرماتے ہیں جب وہ دروازے تک آ گئے تو میں گھبرایا, اور میں نے گھبرا کے عرض کی حضور وہ تو آ گئے, یعنی انہوں نے اگر نیچے دیکھا تو قابو کر لیں گے ہمیں. کوئی آگے فوج نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کس طرح بچیں گے؟ کوئی فی الوقت زمین پر کوئی ایسی طاقت موجود نہیں ہے. لیکن قربان جاؤں جو ہمیں عقیدے میرے نبی پاک نے سمجھائے, جو نظریات ہمیں میلاد والے رسول نے دیے. حضور نے کیا فرمایا سرکار, اور یہ قرآن پاک ہے, سورہ توبہ. حضور فرمانے لگے, قرآن اس کو بیان کرتا ہے, رب فرماتا ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا لا تحزن, ابو بکر غم نہ کر, غم نہ کر. حضور کیوں نہ غم کروں, وہ تو دروازے تک آ گئے, وہ تو پہنچ گئے, یہاں آ گئے. اب یہ کہ غم نہ کر, فوجیں موجود ہیں, غم نہ کر, ہم پکڑ لیں گے انہیں. یہ میرے بھائی یہ ہے حضور کی وہ شان داعی اللہ کی, جو ہمیں طاقتور کرتی ہے, جو مسلمان کے دل کو, روح کو مضبوط کرتی ہے. فرمایا لا تحزن, ابو بکر نہ گھبرا. حضور کیوں نہ گھبراؤں؟ فرمایا اس لیے نہ گھبرا کہ ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی. اللہ ہمارے, بول کے بتائیے, اللہ ہمارے ہے کہ نہیں؟ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے گھبرانا چاہیے, جس کے ساتھ اللہ ہو اسے رونا چاہیے ہر بات. جس کے ساتھ اللہ ہو وہ کیا ہر وقت پریشان رہتا ہے, وہ شکوے کرتا ہے, وہ بڑی مجبوری دکھاتا ہے, کہتا ہے ہائے اس کے پاس دولت ہے, میرے پاس کچھ نہیں. حضور نے فرمایا نہیں, تیرے پاس تو رب ہے. وہ دیکھو وہ کہاں پہنچ گیا, میں پیچھے رہ گیا. نہیں تو پیچھے کہاں رہا ہے, تیرے ساتھ تو تیرا مالک ہے. اور وفی انفسکم افلا تبصرون, اللہ فرماتے ہیں تو اندر جھانک کے دیکھ, تیرے اندر بڑی نشانی ہے, تو کیسے گھومتا ہے. یہ ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طاقت دی, توحید باری تعالیٰ کی صورت میں طاقت دی. گھبرانا نہیں, پریشان. مثلا کوئی کتنا بھی طاقتور ہو تو کیا کر لے گا؟ ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا, ہوگا وہی جو میرا اللہ چاہے گا, ہوگا وہی جو میرا مالک چاہے گا. اس سے زیادہ کچھ ہو سکتا کوئی ایسا بھی ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے ایک دفعہ, پرانی بات ہے, ایک ٹی وی پہ آپ آ جائیں, چینل پہ آپ کو بیٹھنا ہے تو ذرا بات پیغام دور دور پہنچ جائے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ سامنے ایک بی بی بیٹھی ہوگی, اس کے ساتھ بیٹھنا ہے. تو میں نے کہا میں نہیں بیٹھتا. کہنے لگے جی دین کا پیغام دور دور تک جائے گا, لوگ پیار کرنے لگیں گے. تو میں نے کہا کہ چینل جتنا مرضی تیز ہو, حضرت جبریل امین سے زیادہ تیز تو نہیں نہ ہو جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب جب کسی سے پیار کرے تو حضرت جبریل سے فرماتا ہے کہ میں فلانے سے پیار کرتا ہوں, لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دے. تو وہ جو بندوبست رب کراتا ہے وہ زیادہ مضبوط ہے کہ ہم کو چکر چلا کے آگے نکلیں گے تو وہ زیادہ مضبوط. کہانیاں نہ بنائیں زندگی میں, سازش نہ کریں, کوئی بندہ سازش نہ کرے, کوئی بھی. نہ کونسلر سازش کرے, نہ ایم این اے کرے, نہ ایم پی اے کرے, نہ وزیر کرے, نہ گھر کے اندر ساس سازش کرے, نہ بہو کرے, نہ برادری کے اندر کوئی بھی شخص سازش کرے. وہ اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دے. اگر مالک راضی ہو گیا تو خود بخود لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے. یہ ہمیں حضور نے پیغام دیا ہے. ڈرنا نہیں, ایسے رسیوں سے, سانپوں سے, کہانیوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت ہے. ہمارے آج یہ عامل پتہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں تو جادو ہو گیا ہے. تو مجھے ایک صاحب نے ایک عامل کے بارے میں بتایا کہ اس نے مجھے کہا جادو ہو گیا. میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا کہ اس کو جادو جو ہوا ہے اور تجھے یہ پتہ چل گیا کہ ہو گیا تو بندے کا نام بھی بتا. کہندا ہے مینوں حکم نہیں.
میں کیا تینوں جنہ حکم سی شرارت جو گئی سی، میں شرارت کر دی کہ تینوں جادو۔ ہوں بڑے بندیاں نال بندے دا اختلاف ہوندا ہے، چاچی نال بھی ہوندا ہے، کسی لے مامی نال بھی ہوندا ہے، کسی لے چاچے نال بھی ہوندا ہے۔ وہ تو ساری رات سوچے گا نا کہ فلانے دی شرارت لگ دی۔ بھئی آپ اتنے دلیر ہیں تو اب نام بتائیں۔ طبائل اتار دی آپ نے، لوگوں کو بدگمان کر دیا، لوگوں کے دلوں میں عداوتیں بیٹھ گئیں، انسان سے نفرت کرنے لگ گیا، بغض پیدا ہو گئے، عداوتیں مسلمان اتنا کمزور ہے، یاد بھی اس چکر میں پڑا ہوا ہے۔ میں جادو کا انکار نہیں کرتا، لیکن آپ کیا بات کرتے ہیں؟ جن کے ساتھ رب ہو وہ کسی چیز سے ڈرا کرتے ہیں، وہ سہما کرتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان ہوتے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو کمزور کر لیا، اور اب سائے سے بھی ڈرتے پھرتے ہیں۔ ایسے نہیں کریں۔ سنیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تربیت کس طرح فرماتے۔ حضور سید عالم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ آج تو کسی کی کرامت نام بھی ہو تو بندے کھینچ کھونچ کے کرامت بنا لیتے ہیں، کھینچ کھونچ کے زبردستی نہ وہ ڈال ڈول کے نہ کسی کہانی کو بنا کے تو جوڑ لیتے ہیں کہانی، اور یہ پورا ذہن دیا جاتا ہے۔ کسی بھی جگہ اگر یہ ذہن دینا شروع کر دیں نا، میں اپنے شاگردوں سے عقیدت مندوں سے کہنا شروع کر دوں کہ کوئی خواب آئی تو بتانا، تو جب میں کہوں گا تو پھر انشاءاللہ آ بھی جائے گی۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کرامتوں پہ لگائیں نا جی، میں فلانا بندہ کل جی میرے پاس آیا تھا، میں نے تویز دیا، کام بن گیا، یہ میں نے 5-7 کو بات بتانی ہے، پھر انہوں نے 1500-1600 کو خود ہی بتا دینی ہے۔ یہ ہم یہ چیزیں خود پرموٹ کرتے ہیں مارکیٹ میں، اس طرح ذرا پیری مریدی تو چمک جاتی ہے، لیکن آخرت کا بڑا نقصان ہوتا ہے، ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ کا بندہ اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، حضور کے اخلاقیات سکھانے والا ہوتا ہے۔ اس طرح بندہ اپنے بڑے طواف کرا لیتا ہے، بڑی کہانیاں بن جائیں گی، لوگ ہر وقت وہی کہیں گے کہ کیا بات ہے، لیکن یاد رکھو اس سے نقصان ہوتا ہے۔ آپ یہ کام نہیں کریں، یہ خرابی کرتا ہے، اخلاقی رویہ خراب ہو جاتا ہے۔ بات جی حضرت صاحب نے کہہ دیا تو ہو گیا، حضرت صاحب ایسے ہوتے کون ہیں یہ کہنے والے؟ اللہ کے عاجز بندے ہیں۔ ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں دعا کرتا ہوں رب بڑا کریم ہے، وہ کرم فرما دے، اور اگر مالک کرم فرمانا نہ چاہے تو اس کی بارگاہ میں کسی کا زور چلتا، یہ جملے ہونے چاہیے۔ لیکن یہ کہ اس طرح کے رویے کھینچ کھونچ کے کرامتیں بنانے کی کوئی ضرورت، ویسے بھی ہمارے صوفیاء کہتے ہیں کرامت کمال نہیں ہوتا، کرامت کمال۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جی میں نے کل دیکھا جی حضرت کو وہ بڑی پرواز کر رہے تھے، تو میں نے کہا یہ کوئی کمال نہیں ہے، میں نے تو 600 بندے اکٹھے جہاز میں پرواز کرتے دیکھے، وہ تو انگریز کے کمال سے بھی پرواز کر رہے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں تیرا کمال یہ ہے کہ تو شریعت کا پابند کتنا ہے، تیرے اندر تقوی کتنا ہے، اخلاقیات کتنے ہیں، تو کس قدر زیادہ رب سے ڈرنے والا ہے، دولت سے تو کتنی دور ہے، لالچ کتنا کم ہے تیرے اندر، یہ تیرا کمال ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا، اسی دن سورج گرہن بھی ہو گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کے چھوٹے صاحبزادے تھے، جب انہوں نے وصال کیا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور آپ تو صبر کا درس دیتے ہیں، پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ فرمایا بیٹے کی محبت میں آنسو آ گئے ہیں، پر وہ میری زبان پر وہی ہے جس سے میرا اللہ راضی ہوتا ہے۔ پیار تھا نا، بیٹا گیا ہے تو آنسو نکل آئے، ورنہ دل اور روح سے میں اپنے رب کریم کے فیصلے پہ راضی ہوں۔ سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا، اسی شام اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا، اسی دوپہر۔ بات سمجھ نہیں آپ حضرات؟ یعنی صاحبزادہ کا وصال بھی ہوا، حضور غمگین بھی ہوئے، اور اسی دوپہر کو سورج کو گرہن بھی ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کو وصال ہوا ہے تو دیکھو سورج کو بھی گرہن ہو گیا ہے۔ جب لوگوں نے یہ بات کرنی شروع کی نا تو حضور نے دیکھا کہ لوگوں کا عقیدہ توحید خراب ہو رہا ہے، تو سرکار نے فرمایا ان سب کو مسجد میں جمع کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا انتظار نہیں فرمایا، فرمایا مسجد میں جمع کرو۔ لوگ مسجد میں جمع ہو گئے، بڑے غم کی کیفیت ہے، صاحبزادے وصال کر گئے۔ حدیث بخاری مسلم میں، حضور اسی عالم میں منبر پہ بیٹھے اور بیٹھ کر کے فرمایا میرے غلاموں سنو، سورج اور چاند کو جب گرہن لگے تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ فرمایا جب یہ لگے تو استغفار پڑھو، تسبیح کرو، نفل پڑھو،
لیکن یاد رکھنا کسی کی موت کا سورج گرہن سے کوئی تعلق، خبردار تمہیں یہ بات یہاں جوڑنے کی اجازت، یہ کرنا چاہیے۔ یہ آج مرشدان طریقت کو بھی یہ کام، ہم صرف پیری مریدی والے نہیں، ہم تو پیروں کے غلام ہیں، ہم نوکر ہیں، ہم جاروب کا ہم جھاڑو دینے والوں میں ہمارا نام ہے۔ لیکن میرے بھائی یاد رکھیں، یہ پکے عقیدے بھی تو ہمیں پیرانے عظام نے دیے ہیں نا، انہوں نے تو ہمارے عقیدے پکے کیے ہیں، انہوں نے ہماری توحید کچی، انہوں نے تو پکے کیے ہیں ہمارے عقیدے۔ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ مرشد کا کام ہوتا ہے اللہ اللہ بتانا، اپنے چکر میں الجھا لینا اس کی ڈیوٹی، وہ تو اللہ اللہ بتاتا ہے۔ تو بھائی یاد رکھیں گے آپ کہ حضور نے ہمارا عقیدہ توحید مضبوط کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پکا کیا۔ دیکھیں نا، بدر کے دن بھلا صحابہ کو جس چیز نے فتح دی وہ چیز کیا تھی؟ آپ آج بھی عقل کے گھوڑے پورے دوڑا لیں، 1000 کا لشکر اور تلواریں اور نیزے اور اسلحہ اور ساری چیزیں، اور اس طرف 313 بندے، ان کے پاس بھی کل 8 تلواریں۔ آپ پھر سمجھے میری بات، 1000 تلوار سامنے اور ادھر تلواریں کتنی، اور 6 زرہیں، لڑنا ہے جی۔ یہ ہے عقیدہ توحید، اس کو سمجھیں آپ، لڑنا ہے۔ تو حضور میدان میں نکل آئے، کسی نے پوچھا صحابہ سے کہ کس امید پہ جا رہے ہو؟ یعنی عجیب بات ہے نا کہ وہ 1000 تم 313، پہلے تو یہی مقابلہ نہیں، دگنے سے بھی زیادہ، اور پھر اس کے مقابلے میں دوسری بات یہ کہ ان کے پاس سب کے پاس تلواریں اور تمہارے پاس 313 میں سے 8 کے پاس تلواریں، 6 زرہیں، کس طرح لڑو گے؟ ایک ہی بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا ہمیں ہمارے نبی پاک نے فرمایا رب تمہیں فتح عطا کرے گا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ فرماتے ہیں میں نے بدر میں تمہاری مدد کی، تم تو کمزور تھے، اب مدد کرے تو پھر سامنے کوئی چیز ٹھہر سکتی؟ یہ عقیدہ اس کو سنبھالیں، اس کو یاد کریں، یہ میلاد کی ایام میں اس کو سمجھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا عقیدہ توحید مضبوط کیا ہے۔ اب ذرا آگے بھی بڑھوں، حضور نے ہمارا عقیدہ رسالت بھی ٹھیک کیا ہے، جس طرح عقیدہ توحید ٹھیک کیا، عقیدہ رسالت بھی۔ کوئی گھبرائے تو نہیں آپ لوگ؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو جب گفتگو کرتے تھے تو سید عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کوئی میرے نبی کے لفظ گننا چاہتا تو گن بھی لیتا تھا، لیکن آپ کس چکر میں پڑ گئے ہیں؟ تو آپ حضرات میری بات پہ توجہ کریں، یہ عقیدہ توحید بیان ہی میلاد شریف پہ ہوتا ہے، یہ موضوع ہی میلاد کا ہے بنیادی۔ اب حضور نے ہمارا عقیدہ رسالت بھی ٹھیک کیا ہے، حضور نے ہمارا عقیدہ ہے، ادھر دیکھیں میری طرف، حضور نے ہمیں بتایا ہے کہ پیغمبر اور نبی کے ساتھ امت کا رشتہ کیا ہونا چاہیے۔ حدیث ہے مجمع الزوائد میں، راوی ہیں مولا علی شیر خدا، فرماتے ہیں کہ ایک بدو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ مانگنے آیا، وہ بار بار سوال کرتا تھا، حضور خاموش تھے، جب نہیں نا کوئی جواب دینا چاہتے تھے تو خاموش رہتے تھے۔ مولا علی فرماتے ہیں جب اس نے اصرار کیا تو حضور پھر مسکرائے، فرمایا چل مانگ، کیا مانگتا ہے؟ بندہ بڑا بھولا تھا، آج کل بھی بھولے بندوں کی بڑی لمبی لسٹ ہے، یعنی پیر صاحب کو بھی دعا کر کے کہتے دعا کرو میرا کام نہیں چلتا، میں کہ میرا اپنا نہیں چلتا، تینوں کی دسی ہے یہ، تو میں کو کاروبار پایا ہوئے تو کرما لے تیرا بھی چلے، مجھے تو آتے ہیں نماز کے مسئلے وہ پوچھ مجھ سے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ مجھ سے تو مدینے والے کا نام پوچھ، مجھ سے تو بات پوچھ، میں تمہیں صدیق اکبر کی بتاؤں، میں تمہیں بتاؤں کہ فاروق اعظم کا مقام کیا ہے، ہم سے پوچھنا ہے تو سن عثمان غنی کی حیا کیسی تھی، مولا علی کی طاقت کیسی تھی، بلال کا عشق کیسا تھا، حسین کا پیار کیسا تھا، حسن کے اندر حوصلہ کیسا تھا، یہ پوچھیں آپ ہم سے۔ آپ ہمیں تعویذ، کوئی کچھ سنگیا کہتے ہیں پہلا بھی تعویذ کھڑا دی فرق نہیں پیا، میں کہتے ہیں دوجے نہ بھی نہیں پینا، کیونکہ یہ کام ہی نہیں ہے ہمارے والا، یہ آپ کسی اور سے کرا لیں، ہمیں تو دین آتا ہے، وہ جتنا آتا ہے نا وہ بھی دعویٰ نہیں کہ بڑا آتا ہے، وہ جتنا آتا ہے وہ سمجھانے کی ہماری ڈیوٹی ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ دین کا کوئی پہلو رہ نہ جائے، ساری باتیں لوگوں کو بتائی جائیں، بس ہماری جو ذمہ داری ہے ہمارے ساتھ وہ والا سلوک کریں آپ۔ باقی یہ کہ اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، آپ ہمیں کہیں، ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ ہمارے لیے دعا کریں،
لیکن اس کو موقوف نہ کریں، اس چیز پر، اس پر موقوف نہ کریں مہربانی۔ اب تو مجھے کوئی دوست فون کرتا ہے، میں ہنستا ہوں، میں ہنس پڑتا ہوں، میں کہتا ہوں اس کو میں کیا جواب دوں، یہ بیچارہ کہاں الجھ گیا، اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ پیر صاحب کو فون کرنے سے روزی میں زیادہ برکت نہیں ہوتی، رات کو سورت واقعہ پڑھنے سے زیادہ برکت ہوتی۔ تو وہ جو پیر صاحب تمہیں سورت واقعہ کا وظیفہ بتاتے ہیں وہ پڑھ، اس سے برکت ہوگی۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ اس طرح کی تقریریں پیر نہیں کرتے، میں ہوں پیر لیکن پھر بھی کر رہا ہوں، آپ سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے فضل سے قبر اپنی میں جانا ہے، اپنی قبر میں جانا ہے، اس لیے اصول کی بات کو یاد رکھیں، بے اصول زندگی نہ گزارے، مہربانی فرمائیں، الجھے نہیں۔ میرے عزیز غور کریں گے آپ، بدو نے حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کی، سرکار نے فرمایا کچھ مانگ لے، تو حضرت مولا علی کہتے ہیں جب حضور نے کہا نا کچھ مانگ لے تو ہم نے کہا اب کام بن جائے گا، اب کام بن جائے گا۔ میں ایک پہلو اور بھی یاد رکھیں، اللہ اپنے بندوں سے پیار بڑا کرتا ہے، بندہ کہہ دے تو رب کر دیتا ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا تو یہ رشتہ نہیں نہ ہونا چاہیے اللہ والوں کے ساتھ کہ وہاں بھی جا کے ہم نے نوٹوں کا ہی سوال کرنا ہے، یہ ہمارا تعلق۔ باقی وہ دعا کریں تو اللہ بڑا کریم ہے، فضل فرما دیتا ہے، اس میں کچھ شک والی بات، میری بات کو سمجھے، جہاں میں آپ کو کھڑا کر رہا ہوں وہاں کھڑے ہوں۔ اس بندے نے، حضور نے فرمایا کچھ مانگ لے، تو بندہ بڑا بھولا بھالا تھا، بڑا ہی بھولا تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں جب حضور نے کھلی چھٹی دی نا مانگ لے، تو ہمارے دل میں خیال آیا اب یہ جنت مانگے گا، لیکن بھولا بندہ تھا، وہی جو آج کل کے کئی بھولے کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کچھ مانگ لے، تو کہنے لگا میں نے لمبے سفر پہ جانا ہے، مجھے ایک اونٹ دے دیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے کہا اوہو تو آیا کہاں تھا اور تو نے مانگا کیا ہے؟ ایک اونٹ، قربان جائیں مدینے والے محبوب کے۔ حضور مسکرائے، اس کا عقیدہ رسالت ٹھیک کرنا ہے، سرکار مسکرا کے فرمانے لگے چل دیا تجھے اونٹ، کچھ اور بھی مانگ لے۔ پھر بولے کا بولا، ابھی وہیں اڑا ہوا ہے، دکان نہیں چلتی دعا کر دیں، وہیں اڑا ہوا ہے ابھی تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اور مانگ لے، تو کہنے لگا اچھا اور بھی آپ دیں گے؟ اس طرح کریں اونٹ پہ ڈالنے کے لیے کجاوا بھی دے دیں۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں ہم نے کہا یار تو بڑا ہی نادان ہے، تجھے گنجائش کہاں سے مل رہی ہے اور تو مانگ کیا رہا؟ سرکار اور مسکرائے اور ایک اور چانس دیا، سمجھ لیں گولڈن چانس ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل تیسری بار کہتا ہوں تجھے کچھ مانگ لے۔ بڑا بھولا بندہ تھا، وہیں اڑ گیا، کہنے لگا جی سفر بڑا لمبا ہے، آنے جانے کا خرچہ بھی دے دیں۔ یہ حضور سے مانگ رہا ہے، آنے جانے کا خرچہ بھی دے دیں۔ سرکار نے فرمایا جا تجھے وہ بھی دیا۔ اور پھر حضور نے اس کو بتایا کہ امت کو عقیدہ کیسا رکھنا ہے۔ حضور فرمانے لگے تجھ سے تو بنی اسرائیل کی وہ بوڑھی اچھی تھی۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا وہ بوڑھی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا نا ہجرت کا، تو ساتھ یہ بھی حکم ہوا کہ حضرت یوسف کے مزار سے ان کا تابوت نکال کے ساتھ لے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتہ کرنا شروع کیا کہ تابوت کہاں ہے، پتہ نہیں چل رہا تھا۔ بتایا گیا کہ ایک بوڑھی اماں ہے، اسے پتہ ہے، بنی اسرائیل کی ایک بوڑھی کو پتہ ہے۔ اس بوڑھی سے جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اماں تمہیں پتہ ہے جناب یوسف کا تابوت کہاں ہے؟ تو کہنے لگی پتہ ہے۔ فرمایا بتا دے، کہنے لگی مفت نہیں بتاؤں گی، نبی پوچھ رہے ہیں، کوئی عام بندہ تھوڑا پوچھ رہا ہے، اور نبی بھی کوئی عام نہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ پوچھ رہے ہیں، جو رب سے باتیں کرنے والے نبی ہیں۔ میں ایسے ہی بتا دوں؟ تو آپ نے فرمایا اماں چل لے لے، کیا قیمت لے گی؟ کہنے لگی آپ دیں گے جو میں مانگوں گی؟ حضرت موسیٰ فرمانے لگے ہاں۔ تو کہنے لگی مجھے جنت میں وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی موسیٰ علیہ السلام ہو، میری جنت نہیں چاہیے۔ یہ ہے امت کو عقیدہ رسالت کس طرح کا رکھنا ہے، یہ حضور نے تربیت فرمائی۔ فرمایا جنت میں وہ والا مکان جس کے پڑوسی آپ ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اماں چل تو جنت مانگ، تو نے تو بہت اونچی جگہ اونچے محلے میں مکان مانگ لیا ہے، وہ تو نبیوں کا محلہ ہے، وہاں تو اللہ کے پیغمبر وہ قیام فرمائیں گے، اتنی بڑی جگہ۔ تو اماں بوڑھی بھی تھی، سیدھی سادی بھی تھی۔ حضور فرمانے لگے، کہنے لگے ٹھیک ہے اگر آپ نہیں دیتے تو میں بھی ایڈریس نہیں بتاتی، نہیں میں بتاتی۔ آ گئی موج میں، اڑ گئی بوڑھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی مالک اب کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ کرنا کیا ہے، آپ وعدہ کر لیں جنت میں مکان میں دے دوں گا، آپ وعدہ کر لیں۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا حضور فرما رہے ہیں اور اس بدو سے فرما رہے ہیں تجھ سے تو وہ بوڑھی اچھی تھی جو کلیم کے پاس گئی تو جنت لے آئی، اور تو حبیب کے پاس بھی آیا ہے تو اونٹ کا سوال کر رہا ہے، تو یہاں کے بھی اونٹ کا سوال کر رہا ہے۔ اس لیے حضور نے ہمارا عقیدہ ہمیں سمجھایا کہ تم نے رب والوں کے پاس جانا ہے تو پھر رب کریم مانگنا ہے، پھر تم نے اللہ کا قرب مانگنا ہے، پھر تم نے جنت کا سوال کرنا ہے، پھر تم نے عافیت مانگنی۔ یہ اونٹ کجاوا آنے جانے کا خرچہ یہ تو مل ہی جاتا ہے، تم نے اپنا عقیدہ۔ میری بات کی سمجھ آئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک نا بدو آ گیا دیہاتی، امام غزالی نے حدیث لکھی۔ کچھ بندے سادے ہوتے ہیں، وہ حال چال بھی پورا نہیں پوچھتے، موٹی بات، ہمیں بھی اس طرح کے لوگ فون کرتے ہیں، وہ حال چال بھی نہیں پورا پوچھتے، سیدھا سیدھا مسئلہ پوچھتے ہیں، اور کئی دفعہ سلام لو بھی تو جواب نہیں دیتے، جلدی بڑی ہوتی ہے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی منت کرنی پڑتی ہے کہ ٹھیک ہے بات ہو گئی، اب ہمیں کچھ اور بھی کرنے دیں۔ یہ افراط و تفریط ہے، مختصر بات کریں لیکن جو ضروری ہو وہ ضرور کریں۔ تو ایک بندہ اچانک آ گیا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اور سیدھا سادہ بدو، امام غزالی نے لکھا ہے وہ آ کے کھڑا ہوا، سلام لی اور فوراً کوئی اور بات نہیں کی، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، چونکہ اس نے حال چال بھی نہیں پوچھا، سیدھا سوال ہی کر دیا نا، تو کس نے حساب لینا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے بھئی سیدھی سی بات ہے، حساب تو اللہ کریم نہیں لینا ہے، رب کریم نے حساب لینا ہے۔ اس نے یہ لفظ سنے نا تو اس کے ہاتھ میں رومال تھا، وہ اس نے کندھے پہ رکھا اور چلنے لگا۔ تو حضور فرمانے لگے سن تو صحیح، سوال پوچھا ہے جواب لیا، اب تو جا رہا ہے۔ کہنے لگا حضور بس اتنا ہی پوچھنا تھا، اگر اللہ نے حساب لینا ہے تو اللہ بڑا کریم ہے، اور کریم جب غالب ہوتا ہے تو معاف ہی کرتا ہے، اس نے حساب لینا تو پھر کرم ہی ہونا ہے۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا، حضور خاموش ہو گئے، مسکراتے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کر گیا، کیا جواب لے گیا، کیا کہہ گیا؟ حضور فرمانے لگے بندہ سادہ تھا، بات سیانی کر کے گیا ہے، بات ٹھیک کر گیا ہے کہ اللہ کریم۔ یہ حضور نے ہمارے عقائد مضبوط کیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے عقائد، حضور نے ہمیں عقیدہ رسالت بھی سمجھایا۔ آپ کو بخاری مسلم میں اصل ملے گی، سیرت کی ساری کتابوں میں ملے گی۔ خندق کے موقع پر نا آج لوگوں کا عقیدہ رسالت کے بارے میں بھی بڑا عجیب مفہوم ہے، جس طرح عقیدہ توحید کے معاملے میں حالات خراب ہیں، عقیدہ رسالت کے بارے میں بھی بڑے عجیب معاملہ۔ کہتے ہیں بس نبی آئے تھے معاذ اللہ اور ہمیں اللہ کا پیغام دے کے چلے گئے، ان کو ایک جو ہے وہ پیغامبر مانو۔ او خدا کے بندو، یہ اللہ کا پیغام تو لے کے آئے ہیں، پر رب کا پیغام بغیر ذات مصطفیٰ کے سمجھا نہیں جا سکتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے حضور کی محتاجی ہے امت کو، حضور کے بغیر اللہ کا پیغام سمجھا۔ تو آپ یہ جو کہتے ہیں نا کہ معاذ اللہ وہ ہماری طرح بشر ہیں، دے کچھ نہیں سکتے، کر کچھ نہیں سکتے، یہ آپ عقیدہ رسالت کے بارے میں آپ کے نظریات ٹھیک نہیں ہیں، آپ اس کو ٹھیک کریں، ان کو مضبوط کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی جب کھدائی ہو رہی تھی تو حضور بھی اس کھدائی میں شریک تھے۔ آج استاد جی جو بن جائے وہ بھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتا، جو سیٹھ صاحب بن جائے وہ بھی کسی کام کو ہاتھ، جسے سر کہلوانے کی عادت پڑ جائے وہ بھی پانی کا گلاس اٹھا کے نہیں پیتا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے خندق کھود رہے ہیں، ایک چٹان نہیں ٹوٹتی تھی تو صحابہ نے کہا حضور نہیں ٹوٹتی، فرمایا کدال مجھے دو۔ کہتے ہیں ہم نے حضور کو دی، سمجھے تھوڑا دیا، کہتے ہیں حضور نے ایک ہتھوڑا مارا، جب ہتھوڑا لگتا ہے نا پتھر کو تو تھوڑی سی نا چمک نکلتی، کہتے ہیں حضور نے ہتھوڑا مارا تو فرمایا لو بھائی ہتھوڑا یہاں مارا ہے، اور فرمانے لگے لو بھی اللہ نے ملک شام کی چابیاں مجھے عطا کر دی ہیں، لو کنجیاں مل گئیں، اب شام بھی ہمارا ہے، یہ فتح ہو جائے۔ دوسرا تھوڑا مارا تو فرمایا لو بھی رب نے یمن کی چابیاں بھی دے دی۔ یہ نبی کی طاقت ہے، یہ پیغمبر کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہمارے خالی ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہ سمجھو، یہ تو ملکوں کے خزانوں کی چابیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ تیسرا تھوڑا مارا تو فرمایا لو بھی شام کی چابیاں بھی اللہ نے دے دی۔ ابھی فتح مکہ بھی نہیں ہوا، لیکن کریم رسول نے امت کو بتایا کہ جو نبی کے ہاتھ ہوتے ہیں ان کے اندر بڑے خزانے ہوتے ہیں، ان کے اندر بڑی طاقتیں ہوتی ہیں۔
ان کے اندر بڑی قوتیں ہوتی. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے لو اللہ نے مجھے 3 ملکوں کی چابیاں دے دی. صحابہ کہتے ہیں وہ بات حضور نے خندق میں کی تھی، لیکن وقت گزرا، حضرت عمر کا زمانہ آیا، اور جب وہ علاقے فتح ہوئے اور ان علاقوں کے ہر شہر میں مدینے والے کے نام کی اذان پڑی گئی، تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ چابیاں واقعی دست مصطفیٰ میں، واقعی حضور کے دست مبارک میں. آپ نے اپنا عقیدہ توحید بھی مضبوط رکھنا ہے، عقیدہ رسالت بھی، اور دیکھیں جس طرح کی تربیت حضور نے فرمائی ہے اس طرح کا عقیدہ. صحابہ کے بارے میں بھی عقیدہ ہمیشہ مضبوط رکھیں. میں آپ کو ایک بات عرض کروں، مجھے شکوہ اس بندے سے نہیں جو معاذ اللہ صحابہ کی توہین کرتا ہے، وہ تو ہے ہی بدبخت، وہ تو ہے ہی ملعون، لیکن مجھے ان سے شکوہ ہے جو کان لگا کے سنتے ہیں، یعنی جو کہتے ہیں میرے پاس کلپ پہ آپ کو بھیجوں فلانے نے صحابی کے بارے میں یہ کہا ہے، تو میں کہتا ہوں اتنی جرت تیری، تو نے پہلے سنا ہے اب تو سنوا رہا ہے، اتنا تو جرت مند ہو گیا. ایسے بدبخت آدمی کی تو بات سنتا ہے جو جناب صدیق اکبر کے بارے میں بکواس کرتا ہے، ایسے لوگوں کی بات سنتے ہو جو حضرت عمر کے بارے میں غلط زبان استعمال کریں، جو سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں غلط زبان، ایسے لوگوں کی ہم بات سنیں گے، اس طرح کے لوگوں کی بات سنیں گے. کو پتہ ہے سیدہ عائشہ کون ہے؟ کہ جن کی گود میں سر رکھتے تھے مدینے والے، سر رکھتے تھے، اور کریم رسول فرماتے تھے باقی اپنی ازواج سے کہ تم مجھے چھٹی دے دو، میں عائشہ کے گھر وقت گزارنا چاہتا ہوں. اب بات کو سمجھیں، اتنی بڑی ہستی اور یہ لوگوں کا رویہ ہے، اور آپ سن رہے ہیں. اپنا عقیدہ ٹھیک کریں. ہم تو بچپن میں چھوٹے ہوتے تھے نا، تو ہمارے ابا جی ساتھ والوں سے ناراض ہو جاتے تھے، سگے چچا سے بھی، چھوٹے بچپن میں. تو ہمارے دیہاتی بچوں کی یہ تربیت ہوتی تھی کہ کوئی آ کے کہتا تھا نا اندر سے کسی کو بلا دے، تو ہم کہتے تھے اسی نہ لڑے ہیں. حالانکہ اپنی ذاتی کوئی ناراضگی، یعنی والد کے دشمن کے گھر نہیں جاتے تھے، اور تو جناب صدیق اکبر کے دشمن کی بات سن لیتا ہے، حضرت فاروق اعظم کے دشمن کی بات سنتا ہے، عثمان غنی. پتہ یہ کون بندہ ہے؟ کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ سب صحابہ آتے رہے، ابو بکر بھی آئے، فاروق اعظم بھی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضور لیٹے رہے، عثمان آئے، حضور اٹھے، اپنی طامت مبارک کو حضور نے نیچے کیا. تو میں نے عرض کی حضور باقی 2 آئے تو آپ بیٹھے رہے، اور عثمان آئے تو فرمایا عائشہ میں اس کی حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اس سے بڑا بھی کو بدبخت ہے جو اس عثمان کی حیا نہ کرے جن کی میرے نبی پاک بھی حیا کرتے ہیں. اس سے بڑا بھی کو بدبخت ہے جو حضرت عثمان کی بھی. اور آپ سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ بھی آیا تھا. اور کچھ لوگوں کو نا ایک نیا تماشا لگ گیا، کہتے جی میں بڑا نرم ہوں، میں سب جگہ چلا جاتا ہوں. تو کیا بات کرتا ہے؟ تو سب جگہ جائے گا؟ اس کے پاس جائے گا جو معاذ اللہ حضور سید عالم علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں لمبی زبان کر کے بات کرتا ہے. خدا کا خوف کریں. آپ سمجھیں اس بات کو. حضور نے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا جو حضرت عثمان کا بے ادب تھا. مر بھی جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب پڑھا ہے نا ترمذی شریف. آپ حضور نے فرمایا نہیں جنازہ پڑھاتا، یہ عثمان کا بے ادب ہے. حضور تو جنازہ نہیں پڑھاتے اور تو ملاقاتیں کرتا ہے. یہ کیسی عجیب پالیسی. اور اسی طرح سے یاد رکھو اپنا عقیدہ ٹھیک رکھنا ہے. ساری زندگی کو بندہ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھے اور روز حجر اسود کے بوسے لے اور روز خانہ کعبہ کا طواف کرے اور روز سعی کرے اور روز عمرہ کرے، لیکن حضور کی اولاد سے پیار نہ کرے تو بے ایمان ہو کے مرے گا. وہ ایماندار مر سکتا؟ یہ ضروری ہیں محبتیں، یہ محبتیں ضروری ہیں. اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو مضبوط رکھیں، مہربانی فرمائیں. کبھی ادھر بہ جاتے ہیں، کبھی ادھر بہ جاتے ہیں. کوئی ایسا کام نہ کریں. اور کسی بندے کے ایسے، اب تو ہمارے یہاں چونکہ تقریریں چمکانے کا رواج ہے، لوگوں نے اپنی اپنی تقریریں چمکانے. میں آج بتاؤں گا صحابہ کی شان کیا، اور میں کہتا ہوں تو بیٹھ جا یار، تو ان کی شان بتائے گا جن کی شان خود قرآن پاک نے بیان فرمائی ہے. میں آج بتاؤں گا اہل بیت کی شان کیا ہے، تو ان کی شانیں بیان کرے گا جو اگر نظر بھی آئیں تو مدینے والے رسول کے کندھوں پہ نظر آتے ہیں. میں تجھ سے شان سننے کی کیا ضرورت. تو وہ شان بیان کر جس میں یہ نہ محسوس ہو کہ شان صحابہ بیان ہو رہی ہے تو اہل بیت کے بارے میں کوئی کجی ہے.
اور اہل بیت کی عظمت بیان ہو رہی ہے تو صحابہ کے بارے میں کوئی کمزوری اس طرح کے کسی شخص کے قریب جانے کی کوئی ضرورت آپ مہربانی فرمائیں. اور بہت ساری ایسی چیزیں جو بلا وجہ چھوڑ دی گئی ہیں. ایک بات اور میں بڑے درد سے کہتا ہوں، آپ کافر کو کیا چہرہ دکھا رہے ہیں اسلام کا کہ شروع سے مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ آپ دکھا رہے ہیں؟ روز تقریریں کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ سکھانا چاہتے ہیں آپ کہ صحابہ اور اہل بیت بھی ناراض رہتے تھے جنہوں نے ڈائریکٹ نبی پاک سے دین لیا ہے؟ اگر وہ لوگ ٹھیک نہیں تھے تو آج بندے کیسے ٹھیک ہو گئے؟ تو یہ بہت ساری خرابیاں جو آج پیدا ہو رہی ہیں، ان کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی. یہ میں تقریر آپ سے کر رہا ہوں، یہ بات آپ کو سمجھ، ایک ہی حل ہے اس کا. جو چیز مارکیٹ میں خریدی نہ جائے وہ بننی بند ہو جاتی ہے. کون نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ جس چیز کو لوگ خریدے نہ وہ کوئی کارخانہ بناتا ہے؟ کارخانہ تو وہ بنائے گا جس کی ڈیمانڈ ہوگی. اگر آپ ایسے لوگوں سے ناتا توڑ لیں جو یہ حرکتیں کرتے ہیں تو یہ کام کرنے سے بھی لوگ باز آ جائیں گے. لوگ چسکے کے لیے سنتے ہیں، کانوں کی لذت کے لیے. خدا را یہ کام نہ کریں، خدا را نہ کریں، کبھی نہ کریں. ہم سے تو نہیں سنا جاتا، آپ سن لیتے ہیں، ہم سے تو بات چہرے نہیں دیکھے جاتے. ہم کہتے ہیں یار یہ شخص جو صحابہ کے بارے میں بات کرے، اہل بیت کے بارے میں غلط بات کرے، تو ہم نے اپنا عقیدہ توحید بھی تگڑا رکھنا ہے، عقیدہ رسالت بھی تگڑا. اور یہ جو میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے نظریات ہیں یہ بڑے صاف ستھرے ہیں. کیا انداز ہے عقیدہ رسالت، کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوم، حشر تک. یہ اب ہمارے یہاں شعر پڑھے جاتے ہیں تو وہ نا شعر بھی بڑا برا حال ہے. نعت خوانی بھی اب اللہ ہی خیر فرمائے. جو حشر ہمارے ہاں کر دیا گیا ہے نا، نہ کچھ شعری ذوق ہے. میں نے ایک دفعہ بڑے مشہور آدمی سے کہا تھا کہ آپ نے صرف ہمیں نا، میں کسی مشکل شاعر کا نام نہیں لیتا، آپ صرف مظفر وارثی کا کلام ہی سنائیں، حفیظ طائب کا ہی سنا دیں. یہ تو سادے لوگ ہیں نا، ہمارے دور کے ہیں، ابھی تھوڑا عرصہ پہلے گئے ہیں، یہ بھی نہیں پڑھیں گے. یہ تو اب نعت پڑھی جا رہی ہے، سونے دا میلاد منا میری فرمائش تے. یہ کوئی نعت ہے؟ یہ حضور کے شایان شان لفظ ہیں جو آپ ادا کر رہے ہیں. یہ نعت سنیں فاضل بریلوی سے، اعلیٰ حضرت سے نعت سنیں. کہتے ہیں کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں، ماہ مدینہ اپنی، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے. اور پھر اعلیٰ حضرت کا شعر سنیے. کہتے ہیں میں خان زاد کوہ نہ ہوں، صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے. میں خانہ زاد کوہ نہ ہوں. کہتے ہیں حضور میں آپ کا خاندانی نوکر ہوں. وہ جو خاندانی نوکر نہیں ہوتے جن کے دادے بھی نوکر ہوتے ہیں، پردادے بھی نوکر، نانیاں بھی دادیاں بھی. کہتے ہیں میں خانہ زاد کوہ نہ ہوں اور صورت لکھی ہوئی. حضور ہماری تو شکلیں سے آپ واقف ہیں کہ ہم آپ کے خاندانی نوکر ہیں. اور کہتے ہیں بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے. کہتے ہیں میرے ماں باپ کے نام بھی آپ کے رجسٹروں میں لکھے ہیں کہ ہم دروازہ رسول کے خاندانی غلام ہیں. یہ شعر ہے، یہ شعر کا حسن ہے. تو آپ خوبصورت انداز میں حضور کا ذکر کریں اور آپ کوشش کریں کہ عقیدہ خراب نہ ہونے پائے، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کہ خرابی لازم آئے. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہمیں ایمان پہ قائم رکھے، ایمان پہ موت عطا فرمائے. آخر دعوا